اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم تحفۃ یا علی علیہ السلام مدد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام معروف صادق علی محمد شیعوں کے چھٹے امام ہیں، جو کہ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 ذی الحج سن 114 ہجری کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جمعہ طلوع فجر کے وقت اور دوسرے قول کے مطابق منگل 17 ربیع الاول سن 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا ظہور ہوا۔ روایات کے مطابق فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برس پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے لے کر 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمران باسر اقتدار تھے۔ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسا کشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترجیح کے لیے بے پناہ کوشش کی اور مدینہ میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم عالمی فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ ایک وقت میں ہزاروں شاگرد مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے اور کسی کو اٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہ صرف اسلامی تعلیمات دی بلکہ کیمسٹری، فزکس، میتھ اور جتنی قسم کے بھی علوم ہیں، علم جعفر، علم رمل اور جو بھی علوم پائے جاتے ہیں، تمام قسم کے ہر فقہ کے، ہر مذہب کے علم جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو دیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم فنون کی توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل تھا۔ غرض کسی قسم کا کوئی علم ایسا نہیں تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں میں تقسیم نہیں کیا۔ اس زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا احساس ترین دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسا کشی جاری تھی اور دوسری اور علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھی۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں، نیز غیر اخلاقی اور اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ۔ آپ نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شہابت دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اہل بیت علیہ السلام کی فقہ دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام شیعہ مذہب کی تعلیمات کو دنیا میں اتنا پھیلایا کہ مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی حدیثیں راویوں نے نقل کی ہیں، اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکیم، محمد بن مسلم، ابان بن سفلب، ہشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر بن عیان کا نام خاص طور سے لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکیم نے 43 کتابیں اور جابر بن عیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی۔ جابر بن عیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اہل سنت کے درمیان
مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا وسط یا بلو وسط امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سال کے بارے میں کہا ہے کہ یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ کی ایک اہم خصوصیات یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کریں یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا وہ دور ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور سن 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب شیعہ کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانکی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا۔ شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا اور انہیں تنگ نہیں کیا، لیکن عباسیوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبان کو تنگ کرنے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانکی کے حکم پر زہر سے شہید کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر۔